السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی کوہ کاف کا نام سنا ہے؟ ایک ایسا پہاڑ جو صدیوں سے جنوں، پریوں اور پراسرار مخلوقات کی کہانیوں میں چھپا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں کوہ کاف کیا ہے؟ ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیووں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پرسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گم شدہ عربی کہانی ذہن میں جاگ اٹھتی ہے، ایسی کہانی جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک تیلوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہے۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمر سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کافکاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا، چونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور شیمور نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمر پر مشتمل ہے، جس کی عکاسی نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام تزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منتفیم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشکی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ کاف، جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس نے آباد مخلوقات کے متعلق
ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے. فرمایا تم نے اچھا کیا. اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تم اس سے تعجب کرو کہ کوکاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے. اس کوکاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے. یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے. ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں. اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے. یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی. کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا. یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے. جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑی کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کو کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے. صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتی ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین اتاری جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے. طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ لفظ کاف کس چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پورے ایک سورت کا نام سورت کاف ہے جو اس کوہ کاف پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے. کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ رولز میں قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے. یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحیرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے جس میں ارمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چچنیا جیسے ملک شامل ہیں. یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں. جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے. یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے. یہ پہاڑی سلسلہ
ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوکاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹ سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز موجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسانی موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشنز میں موجود ہو جہاں انسانی نسل کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ تو ناظرین، کوہ کاف کی حقیقت آج بھی ایک راز ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ زمین کا سب سے پراسرار پہاڑ ہے اور کچھ کے نزدیک یہ ایک روحانی دنیا کا دروازہ۔ اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے خیال میں کوہ کاف کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔